أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ اولئک هم الغافلون من یہد اللہ فہو المہتدی جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون اور جسے وہ گمراہ کر دے پس یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جنات اور بہت سے انسانوں کو پیدا کیا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ان کے دل تو ہیں لیکن وہ ان دلوں سے سمجھتے نہیں ہیں وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن وہ ان آنکھوں سے حقیقت کو دیکھتے نہیں ہیں وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ان کے کان تو ہیں لیکن وہ ان کانوں سے حقیقت کو سنتے نہیں ہیں أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بل ہم اضل بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ یہی لوگ غافل ہیں۔ گزشتہ جو آیات ہیں ان میں بلعام بن باورہ کا قصہ گزرا ہے کہ کس طرح اس نے جب حق کو چھوڑا باطل کے راستے پہ چل پڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیسے گمراہ کر دیا، اور اگلی آیت میں پھر بتا دیا گیا کہ جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پا سکتا ہے، وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو ایسے لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ والی آیت اور اس طرح کی جو آیات ہیں وہ بکثرت آئی ہیں کہ جسے ہدایت وہی پائے گا جسے اللہ ہدایت دے گا، گمراہ وہی ہوگا جسے اللہ گمراہ کرے گا۔ تو اس قسم کی آیات جب قرآن مجید میں آتی ہیں تو بہت سارے ذہن ایسے ہوتے ہیں جن میں خلش پیدا ہو جاتی ہے، جن کے ذہنوں میں وسوسہ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ جب ہدایت بھی اللہ کے ہاتھ میں، گمراہی بھی اللہ کے ہاتھ میں، تو پھر جو گمراہ ہے اس کے لیے سزا کیوں ہے؟ جو ہدایت پر ہے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرتا، لیکن جو گمراہ ہو گیا تو اس کے اوپر پھر اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھئی اللہ نے اس کو گمراہ کیا۔ اور ایسی آیات کو سن کے بہت سارے لوگ اسلام چھوڑ بیٹھے ہیں یا وہ اسلام سے متنفر ہو گئے، اور خصوصاً جو ہمارا جدید طبقہ ہے یونیورسٹیز کے اندر، کالجوں کے اندر پڑھنے والے ہمارے بچے یا وہ ہمارے نوجوان جو یورپ کے ماحول میں رہتے ہیں، وہ ایسی آیات کو سن کے وہ متنفر ہو جاتے ہیں کہ جب ہدایت اللہ دے گا تو ہدایت ملے گی، گمراہ اللہ کر دے تو پھر انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب کہ گمراہی اور ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر انسان کس بات کا مجرم ہے اور انسان کو کس بات کی سزا دی جاتی ہے؟ تو اصل میں ایسے جو مغالطے ہیں یہ کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی نظر قرآن مجید کی دوسری آیات پہ نہیں ہوتی۔ قرآن مجید کی ایک آیت کی وضاحت اگر وہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کی وضاحت کے لیے ہمیں دوسری کسی آیت میں غور کرنا ہوگا۔ تو اب میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ اللہ گمراہ کن کو کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں گمراہ کرتا ہوں، میں ہدایت دیتا ہوں۔ تو یا اللہ آپ کنہیں ہدایت دیتے ہیں، آپ کیسے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح بتا دیا ہے۔ پہلے ہدایت کی بات کر لیتے ہیں، ہدایت میں کن کو دیتا ہوں؟ اللہ فرماتے ہیں یہدی الیہ من ینیب،
کہ میں ہدایت اسے دیتا ہوں جو میری طرف رجوع کرتا ہے۔ بات ختم ہوگی۔ جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا، اگر وہ غیر مسلم بھی ہے، کافر ہے، مشرک ہے، کسی بھی اور مذہب سے اس کا تعلق ہے، وہ سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کر لے، اللہ اس کو راہ ہدایت دے دے گا۔ اور اس کی بہت زیادہ مثالیں ہیں تاریخ کے اندر۔ بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں، کوئی عیسائی تھا، کوئی یہودی تھا، کوئی پارسی تھا، کوئی جناب ہندو تھا، وہ سچائی کے طالب ہوئے، ہدایت کے طالب ہوئے، انہوں نے دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ کھول دی۔ اور والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ صحابہ کے دور میں بھی یہی مثالیں ہیں، جس نے کوشش کی حق کو پہچاننے کے، اللہ نے اسے حق تک پہنچا دیا۔ جس کی سب سے بڑی مثال حضرت سلمان فارسی ہیں، کہ دیکھیں وہ حق کے متلاشی تھے، ان کا واقعہ میں شاید سینکڑوں دفعہ سنا چکا ہوں۔ تو وہ واقعہ ان کا اس پہ فٹ آتا ہے کہ اللہ کسے ہدایت دیتا ہے؟ اللہ اسے ہدایت دیتا ہے کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جو حق کو پانا چاہتا ہے، اگر وہ سچا متلاشی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حق تک ضرور پہنچا دے۔ تو حضرت سلمان فارسی اس کی بہترین مثال ہے کہ کہاں سے چلے تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، پھر عیسائی ہو گئے، پھر عیسائی ہوئے تو پھر جو ان کا آخری استاد تھا، مرشد تھا، اس نے بتایا کہ اب عیسائیت بھی بدل گئی ہے اور اب آخری پیغمبر کا زمانہ شروع ہونے والا ہے اور وہ مبعوث ہوں گے، اب تم ان کے در پہ حاضری دو۔ تب دیکھیں کہ حضرت سلمان فارسی یہ طلب لے کے نکل پڑے۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ کہاں ملیں گے؟ بتایا جی مکہ میں پیدا ہوں گے، یثرب میں وہ ہجرت کر کے آئیں گے، آخری ان کا جو مسکن ہوگا وہ یثرب شہر ہوگا۔ تو اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں حضور کی اور حق کی تلاش میں نکل پڑے، اور جذبہ سچا تھا تو میرے رب نے کیا کیا؟ ان کو حضور سے ملوا دیا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ تم اپنے اندر پیاس پیدا کرو تو اللہ کیا کر دے گا؟ تمہارے لیے پانی بھی مہیا کر دے گا۔ کچھ تم تو کرو صحیح نا، اب تم کچھ کرو ہی نا، تمہارے اندر تڑپ ہی نہ ہو، طلب نہیں۔ اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی ہیں تو پھر زمزم نکلا ہے۔ حضرت ہاجر بھاگی ہیں صفا مروہ کے اوپر اپنے بیٹے کو پانی پلانے کے لیے، پانی تلاش کرنے کے لیے، کبھی صفا پہ جا کے دیکھتی ہیں کہ کوئی مسافر نظر آئے، کبھی مروہ پہ جا کے دیکھتی ہیں پہاڑی کے اوپر چڑھ کے کہ میرا بچہ پیاسا ہے، کہیں کوئی مسافر کو راہ چلتے لوگ نظر آئے، میں ان سے پانی لے لوں۔ دیکھو پانی کی تلاش میں وہ نکلی ہیں اور وہ جستجو کر رہی ہیں۔ اسماعیل ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں سے زمزم نکلا۔ تو یہ کوشش، یہ تگودو، یہ بھاگنا، یہ جستجو، اس کے اوپر اللہ نے کیا فیصلہ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کے جہاں وہ ایڑیاں رگڑے ادھر سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ حالانکہ مکہ مکرمہ کے اندر پانی کا لیول بہت نیچے ہے، لیکن وہاں پہ کیا ہے؟ جب تگودو اور کوشش اور جستجو کی، میرے رب نے حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے زمزم جاری کر دیا۔ تو یہ مثالیں میرا رب دیتا ہے کہ ہم اسے ہدایت دیتے ہیں جو ہماری طرف رجوع کرتا ہے۔ کوئی ہماری طرف آئے تو صحیح۔ ہمارے نبی نے کیا بتایا کہ جب کوئی بندہ اپنے رب کے نزدیک جاتا ہے اتنا ایک بالشت، تو اللہ تعالیٰ ایک ذراع، ایک گز اس کے قریب چلے جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی بندہ چل کے اللہ کی طرف جاتا ہے، رب کی رحمت ہر ولتن بھاگتے ہوئے اس کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے۔ ایک بات سمجھ آگے۔ دوسری بات کہ اللہ گمراہ کن کو کرتا ہے؟ قرآن مجید کے اندر بکثرت اس چیز کا ذکر ہوا ہے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس کا مطلب اللہ متکبرین کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو تکبر کرنے والا ہے اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ جو اترانے والا ہے، شیخیاں مارنے والا ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں اس طرح کر دیتا ہوں، تینوں پتہ نہیں میں کون ہاں، اس طرح کے جملے بولنے والا اللہ فرماتا ہے میں اس سے محبت نہیں کرتا۔ اور جسے وہ محبت نہیں کرے گا اسے وہ ہدایت دے گا؟ نہیں دے گا۔ تو میں شیخی کو چھوڑ دوں، میں تکبر کو چھوڑ دوں، میں غرور کو چھوڑ دوں، میں گھمنڈ کو چھوڑ دوں،
میں فسق و فجور کے راستے کو چھوڑ دوں؟ جب میں ان چیزوں کو چھوڑ دوں گا میرا رب مجھے کیوں گمراہ کرے گا؟ ایسا نہیں ہوتا کہ میں تو نیکی کے راستے پہ چلنا چاہتا، اللہ کہتا ہے نہیں نہیں تو گناہ کے راستے، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے قرآن نے بتا دیا کہ اللہ کن کو گمراہ کرتا ہے؟ جو فاسق و فاجر ہوتے ہیں، جن کی زندگی ہی گناہوں کے اندر گزرتی ہے، شب و روز جو گناہوں کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ظالم کسے کہتے ہیں؟ مشرک بھی ظالم ہے، مشرک شرک ظلم ہے، ہاں جی، مشرک بھی ظالم ہے۔ کسی کا حق مارنے والا اللہ وہ ظالم ہے، کسی کا حق لے رہا ہے، کسی پہ زیادتی کر، اللہ ظالم کو ہدایت نہیں دیتا، وہ اللہ اسے گمراہی کے راستے پہ ڈال دیتا ہے۔ تو اس لیے اس آیت کو یا اس قسم کی جو آیات ہیں ان کو اگر سمجھنا ہے تو قرآن مجید کی دوسری آیت میں غور کیا جائے کہ اللہ کن کو گمراہ کرتا ہے۔ تو جس عمل کی وجہ سے اللہ بندے کو گمراہی کے راستے پہ ڈال دیتا ہے، بندہ وہ عمل چھوڑ دے، گناہ کی زندگی چھوڑ دو، ظلم چھوڑ دو۔ جب ظلم چھوڑ دو گے تو اللہ تمہیں ہدایت کے راستے پہ لے آئے گا، برائیاں چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اچھائیوں کے راستے پہ ڈال دے گا۔ تو اس لیے برائی کا چھوڑنا اور گناہ سے اپنے آپ کو بچانا یہ کسی قدر میرے رب نے میرے اختیار میں رکھا ہے۔ میں جستجو کروں، میں کوشش کروں، میں بچ سکتا ہوں، کیوں نہیں بچ سکتا؟ شوگر کا مریض مٹھائیوں سے نہیں بچتا، اس کے سامنے میٹھی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، وہ کہتا ہے نہیں یار یہ میں نے نہیں کھانی، کھانے کے بعد اسے میٹھی چیز پیش کرو، کہتا ہے یار یہ میں نے، کیوں بھائی میں شوگر کا مریض ہوں۔ ایسے جھوٹا جھوٹ کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ چھوڑ سکتا ہے لیکن وہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ ظالم ظلم کیوں نہیں چھوڑتا؟ وہ چھوڑ سکتا ہے لیکن وہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ صحابہ کرام کا زمانہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، ایک شخص کو عادت تھی کہ وہ عورتوں میں بیٹھا کرتا تھا باتیں کرے۔ کچھ مردوں کو عادت ہوتی ہے جہاں دو عورتیں دیکھی ادھر ہی جا کے بیٹھ گئے، اور یہ بہت بری عادت ہے۔ عورتوں کی صحبتوں میں بیٹھنے والا بندہ اس کی عقل معوف ہو جاتی ہے، وہ مرد نہیں کوئی رہتا۔ تو وہ عادت تھی عورتوں کے، جہاں دو چار عورتیں دیکھی کسی بہانے سے بیٹھ گئے۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا، وہ چند عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں راستے میں اور باتیں کر رہی تھیں، اور وہ آیا اور آ کے ان کو کہنے لگا، ہاتھ میں کچھ پکڑا ہوا تھا وہ کھجور کی ٹہنیوں کے، کھجور کے پتے، اور ان کے اتنے سے پکڑ کے آ گیا، کہا جی کہ میرا اونٹ گم ہو گیا، وہ بھاگ گیا رسی توڑوا کے، تو میرے ساتھ نا یہ ذرا رسی بٹا دو۔ اب یہ بہانہ کیا تھا ان کے پاس بیٹھنے کا۔ اچھا وہ کیا کر رہا ہے، رسی بٹوا رہا ہے اور ان سے مزے لے لے کے باتیں کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ مشہور تھا آدمی مکہ میں، تو وہ حضور نے جب اس کو دیکھا تھوڑی دیر کے لیے رکے اور دیکھ کے مسکرائے کہ یہ دیکھو یہ چسکے لے رہا ہے، مطلب باتیں کر رہا ہے ان کے ساتھ نا، مسکرا کے آپ آگے چلے گئے۔ اب دیکھیں زمانہ بدلا، یہ شخص مسلمان ہو گیا، اور مدینہ کے اندر یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے مسلمان جب ہوئے، یہ صحابی رسول بن گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نا چھیڑا، تھوڑا سا چھیڑا، مذاق کیا ان کے ساتھ۔ تو آپ نے فرمایا بھائی وہ جو تمہارا اونٹ گم ہو گیا تھا اس کا کیا بنا ہے؟ ہاں جی، جو باتیں کر رہا تھا میرا اونٹ گم ہو گیا، ایسا میرا اونٹ تھا، ہاں جی، تاکہ زیادہ سے زیادہ باتیں کرے، زیادہ سے زیادہ وقت ان کے پاس گزرے۔ تو کہانیاں سنا رہا اپنے اونٹ کی ان کو۔ تو حضور نے ان سے پوچھا کہ بھائی وہ جو تمہارا اونٹ بھاگ گیا تھا اس کا کیا بنا ہے؟ انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، قیدہ الاسلام، کہ یا رسول اللہ، اے میرے حبیب، اس میرے بھاگے ہوئے اونٹ کو اسلام نے باندھ دیا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ وہ جو میری عادت تھی نا وہ چھوٹ گئی ہے کیونکہ میں مسلمان ہو گیا۔ یہ ہے کہ جب آپ اس طرح بری عادتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، میرا رب پھر کیا کرتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ ایمان میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، جو ہدایت کے راستے پہ چل پڑتے ہیں اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا رہتا ہے، اضافہ کرتا رہتا ہے۔ اور جو برائی کے راستے پہ چلیں گے، ظاہر ہے پھر وہ جب وہ راستہ چھوڑنا نہیں چاہتے تو پھر ادھر ہی لگے رہیں گے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جو جماعت کو چھوڑ دے، جو جماعت حقہ کو چھوڑ دے، پھر وہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگا رہتا ہے، پھر وہ جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ ہدایت دیتا ہے لیکن کن کو دیتا ہے؟ جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ گمراہ کرتا ہے لیکن کن کو کرتا ہے؟ جو حد سے بڑھنے والے ہوتے ہیں۔ اور بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فضلاء، گجراں والا کی ایک بڑی علمی خاندان، بڑا علمی گھرانہ،
اور وہ اس خاندان کا ایک چشم و چراغ جو پی ایچ ڈی اسکالر ہے، درس نظامی کیا ہوا ہے، حافظ قرآن ہے اور بہت بڑا اسکالر ہے، اور گفٹ یونیورسٹی گجرانوالہ کے اندر لیکچرار ہے، اور انگلش کے اندر اس نے ایم اے کیا ہوا ہے، پھر اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، ڈاکٹر صاحب کہلاتے ہیں، لیکن جب اپنی ضد اور عناد، اور باپ شیخ الحدیث ہیں، جب اپنی ضد اور عناد پہ چلے تو اس نے اپنے باپ سے برات کا اعلان کر کے ایسے شخص کی شاگردی کے اندر وہ آ گیا ہے کہ جس شخص کے نزدیک موسیقی جائز ہے، جس شخص کے نزدیک غیر محرموں سے ہاتھ ملانا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، جس شخص کے نزدیک غیر محرم کے چہرے کو دیکھنا عورت کا کوئی پردہ ہی نہیں ہے، جس شخص کے نزدیک جنت میں حوروں کی صرف قصے اور کہانیاں ہیں، جنت میں کوئی حور نہیں ہوگی، صرف یہی بیوی ہوگی بس مرد کے پاس، حوروں والے قصے صرف یہ کہانیاں ہیں جو قرآن نے بیان کی ہیں، جس شخص کے نزدیک یعنی وہ اتنا گمراہ شخص ہے، وہ کہتا ہے امام مہدی نے کوئی نہیں آنا، وہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی نہیں آنا، اتنا بڑا عالم فاضل بندہ ہو کے اس کی شاگردی میں آ گیا ہے اور اس نے اپنے باپ کو سلام کر دیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ضروری نہیں کہ جس کو کچھ نہیں پتا وہ گمراہ ہوگا، نہیں 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 نہیں، جس بندے کے اندر عناد، ضد اور تکبر آ گیا، وہ بندہ علم کے جتنے مرضی بڑی مسند کے اوپر بیٹھا ہوگا وہ گمراہ ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت وہ بھٹک سکتا ہے۔ اب اس نے اپنے باپ سے برات کا اعلان کر دیا سوشل میڈیا کے اوپر، اور ایسے شخص کی شاگردی کو، ایسے شخص کی جماعت کو چن لیا جس کے بارے میں نے آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بتائی، اور یہ چھوٹی چیزیں نہیں، جس کے نزدیک جہنم بھی ابھی نہیں بنی، جنت بھی ابھی نہیں بنی۔ وہ کہتا ہے قرآن نے جس جنت اور جہنم کا ذکر کیا ہے ابھی یہ بعد میں بننی ہے۔ اچھا اگر یہ بعد میں بننی ہے تو ہمارے نبی کی سینکڑوں حدیث ہے، میں جنت میں گیا، میں نے جنت کی سیر کی، میں نے جنت کے محلات دیکھے، جہنم کے لوگوں کو دیکھا، ہاں جی۔ تو اس سے جب پوچھا گیا کہ یہ کیا چیز ہے تو وہ کہنے لگا کہ یہ ایک تخیل ہے جو دیا گیا ہے مسلمانوں کو۔ وہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، تو اس لیے اللہ ہر ایک کو گمراہ نہیں کرتا، گمراہ اسی کو کرتا ہے جو فسق و فجور میں مبتلا ہو جائے، جو تکبر اور عناد کا شکار ہو جائے، جو اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھے، پھر وہ گمراہ ہو جائے۔ جیسے شیطان ہے، دیکھیں آدم علیہ السلام بھٹک گئے، پھر اللہ کی طرف رجوع کر لیا، پھر اللہ نے کہا ثم اجتباہ ربہ وہدی، آدم سے تھوڑی سی خطا ہوئی، اس کے بعد پھر ہماری طرف رجوع کر لیا، ہم نے پھر آدم کو اپنے قریب کر لیا، ہاں جی۔ اور ابلیس سے غلطی ہوئی، اس نے کیا کیا؟ اس نے تکبر کیا، اللہ نے اس کو اپنے سے دور کر دیا۔ تو یہ چیزیں ہیں، اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا اللہ جسے ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے گمراہ کر دے ایسے لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ظاہر نقصان یہ اٹھایا کہ جہنم میں، اگلی آیت میں آ رہا ہے جہنم میں جائیں گے، اس سے بڑا نقصان کیا ہے؟ اللہ سے دور ہو گئے، اس سے بڑا نقصان کیا ہے؟ اللہ کے رسول سے دور ہو گئے، اس سے بڑا نقصان کیا ہے؟ تو سب سے بڑا نقصان تو یہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے دوری۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گمراہی کے راستے سے اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔